بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عارف کامل، کارہائے ہدایت، کامل بارگاہ عنایت، مالک ولایت، افراد وقت خواجہ بشر حافی بن حارث بن عبد الرحمن مجاہدہ عظیم اور شان رفیع رکھتے تھے۔ آپ ہادی قوم تھے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت خواجہ فضیل بن ایاز کی صحبت پائی تھی اور اپنے ماموں کے مرید تھے، لیکن صاحب نفحات الانس میں یعنی حضرت عبد الرحمن جامی کا خیال ہے کہ آپ خواجہ فتح موصلی کے مرید تھے۔ آپ طبقہ اولیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ دراصل مرو کے علاقے کے رہنے والے تھے اور بغداد میں مقیم ہو گئے تھے۔ آپ کی توبہ کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن آپ شراب کے نشہ میں مست ہو کر ایک کوچے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ آپ نے اسے مکمل تعظیم سے اٹھایا اور چوم کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اسی رات کسی بزرگ کو خواب میں حکم ہوا کہ بشر حافی کو کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے، ہم نے تمہیں بلند کر دیا، تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی، ہم نے تمہیں معزز کر دیا، تم نے ہمارے نام کو پاک کیا، ہم نے تمہیں پاک کر دیا۔ وہ بزرگ صبح اٹھ کر مسجد میں گئے اور اس کے بعد شراب خانہ کی طرف چلے گئے۔ لوگوں سے نام پوچھ کر حضرت بشر حافی کے پاس گئے اور حق تعالیٰ کا پیغام دیا۔ خواجہ بشر حافی نے فوراً اپنے دوستوں کو الوداع کہا، شراب کے برتن توڑے اور توبہ کر کے طریق زہد اختیار کیا۔ آپ حق تعالیٰ کے مشاہدہ کی شدت کی وجہ سے کبھی جوتا نہیں پہنتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ آپ کو حافی کہتے تھے، ننگے پاؤں والے۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، جس روز میں نے حق سے صلح کی تھی ننگے پاؤں تھا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ جوتا پہنوں۔ نیز حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، لہٰذا بادشاہوں کے بچھونوں پر جوتا پہن کر چلنا بے ادبی ہے۔ اس طبقہ کے اکثر حضرات ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے، کیونکہ اس میں وہ اللہ کے نور کے سوا کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت بشر حافی کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ کے نور سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں اور خدا کے سوا وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نقل ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے پاس بہت زیادہ جایا کرتے تھے اور آپ کے شاگردوں نے کہا، آپ عالم مجتہد ہیں، ہر وقت اس بشر حافی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا، بے شک میرا علم زیادہ ہے، لیکن وہ خدا تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ بشر حافی کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ابدال ہیں۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ دل صاف رکھے، اور عارفین وہ جماعت ہے کہ جسے کوئی نہیں جانتا سوائے حق تعالیٰ کے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بہت مضطرب ہوئے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ زندگی کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں جانا بڑا مشکل کام ہے۔ مشہور ہے کہ 40 سال تک بغداد کے کوچہ و بازار میں کسی جانور نے پاخانہ اور پیشاب نہ کیا تھا تاکہ بشر حافی کے پاؤں گندے نہ ہوں۔ ایک دن ایک بزرگ نے بازار میں گوبر دیکھ کر گریہ وزاری شروع کر دی۔ لوگوں نے پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے، آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا،
آج بازار میں گوبر پڑا ہوا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ وفات کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہوا کہ کیوں دنیا میں مجھ سے ڈرتے تھے، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ کرم میری صفت ہے، پھر مجھے بخش دیا۔ منتخب التاریخ میں لکھا ہے کہ آپ 150 ہجری میں مرو میں پیدا ہوئے تھے اور خلیفہ ابو العباس متوکل کے عہد حکومت میں آپ نے وفات پائی۔ صاحب نفحات الانس نے وصال کا سال 227 ہجری لکھا ہے۔